بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سکائے سکینہ علیہ السلام کے چند القابات آپ دیکھیے۔ نمبر 1، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ جناب عباس علیہ السلام اپنی ظاہری وضع کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت اور حسن و جمال کا ایک عظیم پیکر تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کا لقب اور خطاب دیا گیا۔ بس جس طرح آپ قمر بنی ہاشم ہیں، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا بھی چاند ہیں، کیونکہ آپ نے ہی راہ شہادت کو اپنی دلیری اور قربانی سے روشن کیا اور مقصد شہادت کو تمام مسلمانوں تک پہنچایا۔ نمبر 2، الساقی۔ ساقی یہ وہ لقب ہے جو سب سے زیادہ جناب عباس علیہ السلام کو پسند ہے، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت علیہم السلام کے پیاسوں کو پانی سے سیراب کیا۔ جب عمر بن سعد لعین ابن لعین نے انسانیت کو جاہلیت کی لعنت سے باہر نکالنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر پانی بند کیا اور اس کی فوجیں فرات کے کنارے آ گئیں تاکہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاسی مر جائے، تو اس وقت جناب عباس علیہ السلام نے انصار حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر متعدد بار اس گھیرے کو توڑ کر پانی لائے اور اہل بیت علیہ السلام کے پیاسوں کو سیراب کیا۔ نمبر 3، بطل الکما، الکما کا بہادر۔ الکما اس نہر کا نام ہے جو فرات سے نکلتی ہے۔ اس نہر کے کنارے جناب عباس علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس نہر کو ابن مرجانہ کے حکم سے دشمن نے بہت زیادہ فوج کے ذریعے اپنے پہرے میں لیا ہوا تھا تاکہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشباب اہل جنہ اور خواتین اور بچوں کو پیاسا ہی موت سے ہمکنار کر دیا جائے۔ پس جناب عباس علیہ السلام نے اپنی شجاعت، جواں مردی اور عزم کی بلندی کے ذریعے متعدد بار دشمنوں کے اس پہرے کو توڑا اور ان کے بڑے بڑے بہادروں کو واصل جہنم کیا اور وہاں سے پانی حاصل کیا، اور اسی طرح کی آخری کوشش میں جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 4، حامل اللواء، علمدار۔ جناب عباس علیہ السلام کے مشہور ترین القابات میں سے ایک علمدار بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا علم اپنے اہل بیت علیہ السلام اور انصار و اصحاب میں سے فقط حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عسکری اور جنگی صلاحیتیں جناب عباس علیہ السلام میں تھیں، وہ صلاحیتیں باقی کسی بھی سپاہی میں نہ تھیں۔ اس زمانے میں علمبرداری کا منصب پورے لشکر میں ایک اہم ترین منصب تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ علم اس وقت سے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر سایہ فگن تھا کہ جب سے وہ یثرب سے نکلے تھے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اپنا علم ایسے فولادی ہاتھوں میں تھمایا کہ یہ علم اس وقت تک نہ گرا کہ جب تک یہ فولادی ہاتھ کٹ کر الکما کے کنارے کے پاس نہ گرے۔ نمبر 5، کبش القطبیہ، فوج کا سردار۔ یہ وہ لقب ہے جو فوج کے ایسے اعلیٰ افسر کو دیا جاتا ہے کہ جو تمام فوج کے تمام گروہوں کی حفاظت بہت دانش مندی اور دلیری سے کرے۔ یہ عظیم لقب حضرت عباس علیہ السلام کو اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے کربلا کے میدان میں انتہائی شجاعت اور جرأت مندی سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی حفاظت کی۔ پس حضرت عباس علیہ السلام
اپنے بھائی کے لشکر کی اصل قوت تھے کہ جو دشمن پر بجلی کی سی تیزی سے حملہ کرتے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ نمبر 6، امید، سالار فوج۔ یہ لقب بھی فوج کے اہم ترین افسر کو دیا جاتا تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کی فوج کے سالار اور افسر اعلیٰ تھے۔ نمبر 7، حامی الضعینہ، محملوں کی حفاظت کرنے والا۔ یہ لقب بھی حضرت عباس علیہ السلام کی مشہور القابات میں سے ایک ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اس لقب سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ مکہ سے لے کر کربلا تک نبوت و امامت اور وحی کے سائے میں رہنے کی عادی خواتین اور ان کے محملوں کی حفاظت اور ہر طرح سے ان دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کے ذمے تھی، اور حضرت عباس علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو اس خوبی سے انجام دیا کہ اس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ نمبر 8، باب الحوائج۔ یہ وہ لقب ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اور بہت زیادہ مشہوری کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام سے اپنی بڑی سے بڑی حاجت طلب کرتا ہے، خدا اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اور جو بھی پریشان حال مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتا ہے اس کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ بس حضرت عباس علیہ السلام خدا کی رحمتوں کا جھونکا اور خدا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں اور خدا تک رسائی کا ایک وسیلہ ہے۔ خدا کے نزدیک حضرت عباس علیہ السلام ایک بہت بڑی منزلت کے مالک ہیں، اور یہ سب فقط اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اسلام اور اس کے اہداف اور اصولوں کی مدد و نصرت اور حفاظت میں مقدس جہاد کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے القابات میں سے بندی خدا نے چند القابات کو پیش کیا کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کی عظیم اور بلند صفات اور عالی فضائل پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام قوم اشقیاء کے پاس آئے اور ان کو پند و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پسر سعد، یہ حسین علیہ السلام دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فرماتے ہیں کہ تم نے ان کے اصحاب و اعضاء کو شہید کر دیا ہے۔ اب وہ مخدرات عصمت اور اطفال خرد سال کے ساتھ یکتا و تنہا رہ گئے ہیں، جن کے دلوں کو شدت پیاس نے جلا دیا ہے، یعنی ان کے پاس کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ جناب قمر بن ہاشم کے اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ فوج مخالف کے بعض لوگ رونے لگے اور بعضوں نے سر نیچے جھکا لیے۔ یہ حالت دیکھ کر شمر اور شبس بن ربی آگے بڑھے اور کہا، اے ابو تراب کے بیٹے، اگر بالفرض تمام روئے زمین پر پانی پانی ہو جائے اور پھر وہ سب ہمارے قبضے میں ہو، تب بھی ہم اس وقت تک تمہیں ایک قطرہ نہ دیں گے جب تک یزید کی بیعت نہ کرو۔ ان کا یہ کافرانہ جواب سن کر جناب عباس علیہ السلام مایوس ہو کر واپس خدمت امام میں پلٹ آئے اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ سید الشہداء علیہ السلام سر نیچا کر کے اس قدر روئے کہ گریباں تر ہو گیا۔ اقتباس: السعادۃ الدارین فی مقتل الحسین۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ
یبنا سید الوسیین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔